حیض و نفاس والی عورتیں، پیریڈ والی عورتیں جن کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے، وہ ہماری خواتین، وہ ہماری مائیں بہنیں رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں 15 ایسی عبادت کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں، عظمتیں، رفعتیں حاصل ہوں گی اور پورا ان کو رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ وہ 15 عبادتیں کون سی ہیں آج کے اس ویڈیو سے آپ جاننے والے ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ان تمام بھائی بہن اور خواتین تک شیئر کر دیجئے گا جو اس معاملات میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہو سکتا ہو آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری خواتین عمل کر لیں گی جس کا ثواب آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ بہت سی ہماری مائیں بہنیں، بہت سی ہماری خواتین رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ذکر و اذکار کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں گے۔ لیکن اس کا برعکس ہو جاتا ہے، جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے ان ہماری بہنوں کو، خواتین کو، ماؤں کو پیریڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، حیض آنا شروع ہو جاتا ہے، ماہواری کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنفیوز ہوتی ہیں، وہ پریشان ہوتی ہیں کہ یہ عظیم مہینہ، اس مہینے میں میں چاہتی تھی کہ عبادت کروں گی، میں چاہتی تھی کہ روزہ رکھوں گی، میں چاہتی تھی قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، لیکن ہم سے یہ تمام چیزیں چھن گئیں، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو آج میں آپ کو 15 ایسی عبادتیں بتانے والا ہوں۔ وہ عبادتیں اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں حیض و نفاس کی حالت میں کریں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان کے پورے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور رمضان کے مہینے کی برکتیں، عظمتیں، رفعتیں اللہ رب العالمین آپ کو ڈھیر ساری عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ حیض و نفاس اور پیریڈ والی عورتیں کون سی عبادت نہیں کر سکتی۔ دیکھیں سب سے پہلے تو حیض و نفاس والی عورت اگر ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، نہ ہی قرآن پاک کو چھو سکتی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کو پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورت نہ ہی نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی فرض نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی نفل نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی واجب نماز پڑھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حیض و نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں قیام نہیں کر سکتی، یعنی مسجد میں نہیں جا سکتی، مسجد میں نماز کی پابندی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ چند عبادتیں ہیں جو حیض و نفاس کی حالت میں عورتیں نہیں کر سکتی، لیکن 15 ایسی عبادتیں ہیں جو حیض و نفاس کی حالت میں بھی عورتیں عبادت کر سکتی ہیں جس سے ان کو پورا عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ پہلی عبادت یہ ہے کہ آپ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھیں گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2 پر آپ یہ عبادت کر سکتی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرے کلمے کا اگر آپ ورد کریں گی، کثرت سے پڑھیں گی تو آپ کو اللہ رب العالمین پورا عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دعا کے طور پر اس قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں گی، وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس آیت کو بھی آپ پڑھیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کو عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتی ہیں۔ آپ چاہیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھ سکتی ہیں۔ جو تسبیحات آپ کو یاد ہو، جو دعائیں آپ کو یاد ہوں وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتی
سکتی ہیں۔ اگر آپ کا وظیفے کا معمول ہے، آپ اپنے معمول کے مطابق آیت الکرسی کو پڑھتی ہیں، وظائف میں آپ کے آیت الکرسی ہے اور آپ دعا کے طور پر آیت الکرسی روزانہ پڑھتی ہیں، تو آپ آیت الکرسی کو بھی دعا کے طور پر پڑھ سکتی ہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے، بلا شک و شبہ جائز ہے اور درست ہے۔ تو یہ چند عبادتیں ہیں جو آپ حیض و نفاس کی حالت میں رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں کریں گی، پڑھیں گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پوری عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صدقہ کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ افطار کرائیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا مطالعہ کریں، حدیث پاک آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دینی اور بھی جو کتابیں ہیں اردو کی، ان تمام کتابوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان تمام کتابوں کو پڑھ کر، ان تمام ذکر کو کر کر آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتی ہیں اور اس مہینے رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ کچھ عبادتیں تھیں جو 15 عبادتوں کو میں نے شامل کیا ہے۔ آپ ان عبادتوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ یہ تسبیحات پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ درود شریف ہے، ایک تسبیح لے لیں اور اس تسبیح پہ آپ ورد کرتی رہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم اگر آپ نہ پڑھیں تو یہ پڑھ لیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھنا چاہتے تو یہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی المدال البدل ابن کریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس طریقے کے آپ ذکر و اذکار کر کر اپنی نیکیوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور پورا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں ذکر کر کر یا تسبیحات پڑھ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں، عظمتیں آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ تو یہ چند عبادتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، آپ تک شیئر کر دی ہیں۔ اب آپ کا حق بنتا ہے ان عبادتوں کو ان تمام خواتین تک شیئر کر دیں جو ہماری خواتین حیض اور نفاس اور پیریڈ کے معاملے میں پڑی ہوئی ہیں۔ شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے وہ ہماری بہنیں یہ عبادتیں کرنا شروع کر دیں گی، جس کا قیامت تک آپ کو اور ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔